لاہور کی انسداد دہشت گردی نے ایک فیصلہ دیا ہے اور عمران خان صاحب کی مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں، مختلف مقدمات میں ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ ذل شاہ قتل کیس کی FIR ان پہ درج تھی، اس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ زمان پارک جلاؤ گھراؤ بھی ان کے خلاف FIR درج ہے، وہ بھی اس میں بھی ضمانت ہو گئی ہے، اور دیگر 4 مقدمات تھے ان میں بھی ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے۔ اور اس میں 2 مقدمات، ایک تھانہ ریس کورس میں تھا، ایک نصیر آباد میں تھا، ایک مقدمہ ماڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں درج تھا۔ تو یہ تمام مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں اور ان کو 5-5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے یہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات جو اس وقت قائم کیے گئے تھے، فاسسٹ سوچ کا، ایک ڈکٹیٹرشپ سوچ کا مرہون منت تھی، اور اسی لیے یہ سارے کے سارے مقدمات اب جیسے ہی حالات و واقعات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو عدالتیں تھوڑا سا بہتر کھیلنا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے ضمانتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ 9 مئی گلبرگ میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد منتخب ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی صدر، اور طویل عرصے سے قید ہیں، بے گناہ قید ہیں اور سیاسی قیدی ہیں، اور جج ارشد جاوید نے ان کی ضمانت منظور کی ہے اور 5 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب عالیہ حمزہ رہ گئی ہیں اور صنم جاوید رہ گئی ہیں، اور ایک عائشہ خاتون رہ گئی ہیں، اور ان کو بھی انصاف مل جانا چاہیے۔ پھر میاں محمود الرشید ہیں، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ عمر سرفراز چیمہ ہیں سابق گورنر، اور ان کی بھی ضمانت ہونی چاہیے کیونکہ یہ بے گناہ لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے ان کو بلا وجہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ ہیں عدالتوں کے فیصلے۔ آنے والے دنوں میں مزید اچھے فیصلے آنے کی توقع ہے۔ کل قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب نے، جنید اکبر خان نے اور بیرسٹر گوہر نے اور تقریر کی، خاص طور پہ جنید اکبر خان کی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی، انہوں نے واضح طور پہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پہ قرارداد منظور کی جائے، اور ایک اور بھی مطالبہ آیا ہے اور تجویز آئی ہے بلکہ ڈاکٹر شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے، کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی جو ہے قومی اسمبلی سے ایک قرارداد آنی چاہیے، اور وہ قرارداد بھی منظور ہونی چاہیے تاکہ شہید ارشد شریف کے قتل کا معمہ جو ہے حل ہو سکے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ آج شیڈول ہے، آج پرائم منسٹر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے آج کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے، اور کل نئے وزیر اعظم معرض وجود میں آ جائیں گے، اور ظاہر ہے شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے اور JUI سے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فی الوقت ووٹ دینے سے معذرت کی ہے نواز شریف صاحب کو، اور ان کی بات نہیں مانی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ مزید جو ہے آج اوتھ ہوگا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کا، منتخب ہو چکے ہیں، بڑے مارجن کے ساتھ منتخب ہو چکے ہیں، ان کا اوتھ ہونا ہے اور حلف ہوگا، اور اس طریقے سے آج باقاعدہ طور پہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مقرر ہو جائیں گے۔ لیکن کل انہوں نے ووٹ حاصل کرنے کے بعد، ایوان کا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہونے کے بعد، انہوں نے کل کھری سنا دی ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا اپروچ رکھتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک پہ حلف بھی لے لیا ہے، اور یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اور اس طریقے سے دوسری جانب بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ بھی آ چکے ہیں، ان کے مد مقابل کسی نے کاغذات داخل نہیں کروائے، اس طرح سرفراز بگٹی صاحب کو بھی اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو بلوچستان کا صوبہ ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ زرداری صاحب اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں آ سکا، اور انہوں نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا، ہے وہ پیپلز پارٹی، پہلے ان کو شامل کیا گیا، لیکن وزیر اعلیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ نے کیا ہے، ان کی مرضی سے وزیر اعلیٰ بلوچستان آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انوار کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین سینٹ کے طور پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا، تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے پچھلے 6 ماہ میں، اور جو عللے تللے اور جو ساری کی ساری یہ جو الیکشن
چوری کے نتیجے میں ان کا جو سہولت کاری تھی ان کو اکوموڈیٹ کر دیا گیا، اور وہ بھی انجوائے کریں گے اور وہ بھی جھولے لیتے رہیں گے، اور چیئرمین سینٹ بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے جی، ان کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے۔